جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ یہ عبادت الہیہ میں، ریاضت میں، تسبیحات میں بڑی دلچسپی رکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی دین اسلام میں داخل ہوئے تہجد کی نماز کو ادائیگی یقینی طور پر بنا کر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ سرکار نے تہجد کی نماز ادا کرنا چاہی، مگر اٹھ نہ سکے، اور پھر وہ نماز تہجد قضا ہو گئی تو سارا دن اسی حالت میں بارگاہ خداوندی میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی یاد میں توبہ استغفار کرتے رہے۔ اتنا روئے کہ ان کے درجات بلند ہوتے گئے۔ وہ اللہ کی یاد میں معافی طلب کرتے رہے، عرض و گزار کرتے گئے کہ مولا مجھے معافی عطا فرما دی جائے، میں تیرا بندہ عاجز، میں چھوڑ بیٹھا ہوں تیری اس نماز کو جس میں مجھے برکت ملا کرتی تھی، اور جس میں مجھے راحت ملا کرتی تھی، اور جس کے اندر مجھے سکون حاصل تھا، اور وہ تیری علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت کا جو لطف و انداز ہے بڑا نرالا اور بڑا خوبصورت ہے، میں اسے چھوڑ بیٹھا ہوں، بس تو مجھے معافی عطا فرما دے۔ الغرض دوسری رات وہی ابلیس جس نے پہلی رات ان کو نماز پڑھنے سے قاصر کیا، اپنا وسوسہ ڈال دیا، دوسری رات وہ خود اٹھانے کے لیے جا پہنچا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پوچھا، اے ابلیس تیرا کام تو سلانا ہے، تیرا کام جگانا تو نہیں ہے، تیرا کام تو غفلت دلانا ہے، تیرا کام بیدار کرنا تو نہیں ہے، یہ کیا بنا تیرے ساتھ؟ ابلیس نے عرض کی، حضور میں اس لیے آپ کو جگانے میں آیا ہوں کہ آپ کا رونا، بار بار توبہ کرنا، بار بار استغفار کرنا، آپ کے مراتب میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، اتنا اضافہ تہجد پڑھنے سے بھی نہیں ہویا کرتا تھا۔ مجھے بہت سارا اس بات سے صدمہ پہنچا ہے، اور میں نے چاہا آپ کے لیے وہی تہجد پڑھنا بہتر ہے، نہ کہ آپ سارا دن روتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک آپ کے مراتب کو بلند کرتا جائے، آپ کے رتبوں میں اضافہ کرتا جائے۔ بس میں یہی کچھ سمجھا ہوں کہ آپ تہجد کی نماز کو یقینی بنائیں، اور تاکہ آپ کا جو رتبہ اس میں بلند ہوتا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہو۔ اگر آپ کا رتبہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔